بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا اسد اللہ خان غالب، غزل نمبر 2. دل ہی تو ہے نہ سنگے وخشت، در سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. اردو لازمی 11ویں جماعت کے لیے. اس میں اس کی خالی جگہیں تعارف شاعر، اشعار کی تشریح اور مختصر سوالات. غزل نمبر 2 اس کے 5 اشعار ہیں. اور اس کی ہم تشریح بھی پڑھتے ہیں. اس سے پہلے حالات زندگی، تعارف مصنف، تعارف شاعر. نام اسد اللہ خان، لقب مرزا نوشہ، اور خطاب نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ. تخلص غالب، اور اس سے پہلے ان کا تخلص اسد تھا. والد صاحب کا نام عبداللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ. مرزا غالب 1797 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا ہے دہلی میں. پیدا تو آگرہ میں ہوئے ہیں لیکن انتقال دہلی میں ہوا ہے. شیخ معظم سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد نذیر اکبر آبادی سے تعلیم حاصل کی، اور بعد میں جو علم حاصل کیا وہ نو مسلم ایرانی سے. اس کے بعد چچا مرزا نصر اللہ بیگ کے ہمراہ دہلی چلے آئے اور یہیں کا ہو رہے ہیں. 1830 میں کلکتہ بھی گئے اور واپسی پر لکھنؤ میں بھی قیام کیا. وہاں انہوں نے واجد علی شاہ صاحب کی شان میں قصیدہ لکھا. انہوں نے 500 روپے سالانہ وظیفہ مقرر کیا. مرزا غالب فارسی زبان کے بہت بڑے اور زبردست ماہر شاعر تھے. فارسی کے کلام میں اپنی اردو شاعری کو بے رنگ منعس کہا کرتے، لیکن آج کل ان کی مقبولیت اردو کلام کی وجہ سے ہے. لکھنے کا طریقہ حوالہ شاعر، اس کے بعد اس کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے 1 لائن کا. فنی محاسن، مقطع ہے، مقطع، تشبیہ، تلمیح، تضاد، استعارہ. اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی، تشریح، اور آخر میں مماثل شعر. شعر نمبر 1. دل ہی تو ہے نہ سنگے وخشت، در سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. حوالہ شاعر میں لکھیں گے. پیش نظر شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لے لیا گیا ہے، جو کہ اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں. مشکل الفاظ کی میں نے سنگ و خشت، اینٹ اور پتھر. فنی خوبی، مطلع غزل کا پہلا شعر. تشریح. مرزا غالب اپنی شہرہ آفاق غزل کے مطلع میں فرما رہے ہیں کہ ہمارے دل کوئی اینٹ پتھر تو نہیں کہ کوئی ستائے جائے اور یہ برداشت کرتا رہے. اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم روئیں گے، اور ایک بار نہیں 1000 بار روئیں گے. کوئی ہمیں کیوں ستائے. لگتا ہے کہ معشوق کو رونے سے روکتا ہے اور عاشق ضبط گریہ نہیں کر پا رہا. ضبط گریہ کا مطلب ہے، ضبط کا مطلب کنٹرول کرنا، گریہ رونا. مماثل سے ایک دل پتھر بنے اور ایک دل بن جائے موم، آخر اتنا فرق کیوں تقسیم آب گل میں ہے. اس کے بعد شعر نمبر 2 ہماری غزل میں. دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستان نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں. دیر جو ہے وہ غیر اسلامی عبادتگاہ کو کہا جاتا ہے.
مندر وغیرہ. آستان گھر کے معنی میں آتا ہے آستانہ. حوالہ شاعر لکھنے کے بعد تشریح میں لکھیں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم سر راہ بیٹھے ہیں، راستے میں بیٹھے ہیں، راستے کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہے راستہ کسی کی جاگیر نہیں، کسی کی ملکیت نہیں، ہر شخص استعمال کر سکتا ہے، ہر شخص وہاں سے گزر سکتا ہے. یہ بت خانہ یا کعبے کا در نہیں کہ کوئی ہمیں وہاں سے نکال دے، نہ ہی کسی کی دہلیز ہے کہ یہاں سے ہمیں اٹھا دیا جائے. لہذا رقیب ہمیں یہاں سے اٹھ جانے کے لیے کیوں مجبور کرتا ہے؟ مماثل شعر. اور وحشت ہے ارادہ میرا، حق ہے صحرا پہ زیادہ میرا. اس کے بعد شعر نمبر 3. جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں. حوالہ شاعر. پیش نظر شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے جو کہ اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں. مشکل الفاظ کے معنی: مہر نیم روز، آدھے دن کا سورج، اور نظارہ سوز کا مطلب ہوتا ہے جلن، تپش، آنکھوں کو جلانے والا نظارہ. تشریح میں مرزا غالب فرما رہے ہیں کہ شعر میں شاعر انتہائی خوبصورت انداز سے اپنے محبوب کی خوبصورتی اور حسن جمال کو ایسے سورج سے تشبیہ دے رہے ہیں جو نیم روز یعنی اگلے دن کا ہو. جس طرح دوپہر کے وقت سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے، مکمل روشن ہوتا ہے، کسی کی آنکھوں میں اتنی مجال نہیں ہوتی کہ وہ سورج کو آنکھ بھر کر دیکھ سکے. بالکل اسی طرح غالب کہتے ہیں کہ میرا محبوب بھی چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہے، لہذا اسے اپنے منہ کو پردے سے چھپانے یا نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر بے نقاب بھی ہوگا تو کسی میں اتنی تاب نہیں کہ وہ اسے آنکھ بھر کر دیکھ سکے. اس کے بعد مماثل شعر. میری حیرت کی قسم آپ اٹھائیں جو نقاب، میرے ذمے ہیں کہ جلوہ نہ پریشان ہوں گے. اس کے بعد شعر نمبر 4. قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. حوالہ شاعر کے بعد مشکل الفاظ. قید حیات، زندگی کا قید. اس کے بعد تشریح. شاعر کہتا ہے کہ حیات کی قید اور بند غم دراصل دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں کسی قسم کا فرق نہیں. جو آدمی زندگی کی قید میں ہے وہ ہمیشہ مصائب و آلام میں مبتلا رہتا ہے، اور جو شخص مشکلوں میں گرفتار ہے وہ بھی رنج اور غم میں پھنسا رہتا ہے. بس نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کو غم سے نجات نہیں مل سکتی، اور جب موت آئے گی تو غم بھی نہیں رہے گا. مماثل شعر. غم اگرچہ جاں گسل ہے، یہ بچے کہاں کی دل ہے، غم میں عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا. اس کے بعد آخری شعر جو کہ مقطع ہے. غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا، کیجئے ہائے ہائے کیوں. حوالہ شاعر کے بعد مشکل الفاظ کے معنی. خستہ سے مراد ہے ٹوٹا ہوا. تشریح. غزل کے آخری شعر میں جیسے غالب مر گئے ہیں، احباب غم میں زار زار رو رہے ہیں، زار و کتار رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، اور سینے پیٹ کر ہائے ہائے کر رہے ہیں. اب ان احباب کو تسکین دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ غالب کی ذات سے تو کچھ فائدہ نہ تھا، اور اس کے مر جانے سے تمہارے کون سے کام بند ہو جاتے ہیں، لہذا تم اس طرح ہائے ہائے کر کے زار زار کیوں رو رہے. مماثل شعر. ہونے سے میرے فرق بھی پڑتا بلا تھا کیا، میں آج نہ جاگا تو سویرا ہوا نہ کیا. اس کے بعد مشقی سوالات.
دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ غزل نمبر 1 کا شعر تھا، اس میں اس کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ اور شعر نمبر 2 جو اس میں لکھا ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اس کی تشریح ابھی بیان کی گئی ہے، وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 2، غالب کا کلام کیا کہلاتا ہے اور یہ کس نوعیت کا ہے؟ مرزا غالب کے دیوان کو عبد الرحمن بجنوری نے الہامی کلام قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غالب کی شاعری بڑی پہلودار شاعری ہے۔ غالب کا مزاج تو روایتی تھا، لیکن انہوں نے ترکیب اور خیالات کو نئے معنوں کے ساتھ پیش کیا اور قدیم لفظوں سے جدید معنی دیے۔ ان کی شاعری کی تمام خصوصیات کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، غالب ہر دور میں غالب رہے گا۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی، سبزہ گل، پھول اور پودے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ۔ جمال دل فروز، دل کو روشن کر دینے والا حسن۔ نظارہ سوز، جنن، تپش، آنکھوں کو جلانے والا نظارہ۔ مدعا، معاملہ۔ مہر نیم روز، آدھے دن کا سورج۔ اس کے بعد ایم سی کیوز، کثیر الانتخابی سوالات۔ سنگ و خش کے معنی ہیں اینٹ اور پتھر۔ لفظ دیر مندر کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں پہ، غیر اسلامی عبادت گاہ۔ مہر نیم روز کا مطلب ہے ٹھیک آدھے دن کا سورج۔ اس کے بعد غزل، غالب کی غزل میں لفظ خستہ سے مراد ٹوٹا ہوا۔ محاورہ، منہ میں زبان رکھنا سے مراد ہے بات کرنے کی جرت کرنا۔ امید ہے کہ غزل نمبر 2 کی تشریح آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی، بہت ہی آسان ہے۔ الحمدللہ اکثر اسٹوڈنٹ نے چینل تو سبسکرائب کیا ہوا ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا۔ برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بر وقت ہماری جتنی بھی ویڈیو ہے جب ہم اپلوڈ کریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ الحمدللہ اسلامیات کا بھی کام مکمل، کتاب کا کام ہوا ہے، وہ بھی اس کی بھی جو ہے ڈسکرپشن میں بھی اس کے لنکس موجود ہیں، اس سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں۔ شیئر لازمی کیجئے اپنے دوست احباب کو، لائک بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر۔